العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وابنہ الکریم وحزبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور میں سے 50واں باب میت کو قبر میں نفع دینے والی چیزوں کے بیان کے سلسلے میں چند روایت آپ کے سامنے گزشتہ درس میں ہم نے پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ مزید اسی کے متعلق چند روایات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب گھر والے اپنے فوت شدہ کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اسے نور کے تھال میں تحفہ بنا کر رکھتے ہیں، پھر قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ اے گہری قبر والے، یہ تحفہ ہے جو تیرے گھر والوں نے تیری طرف بھیجا ہے، اسے قبول کر۔ پھر وہ تحفہ اسے دے دیا جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اس کے وہ پڑوسی مردے غمگین ہو جاتے ہیں جنہیں کوئی تحفہ نہیں بھیجا گیا ہے۔ حضرت سیدنا سعید ابن ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میت کی طرف سے کھر بھی صدقہ کیا جائے تو اسے پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقات خیرات کریں تاکہ ان کو یہ ایصال ثواب ہوتا رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے، اور اس کے والدین کو ایک مکمل حج کا ثواب ملتا ہے، اور ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں کی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فوت شدہ رشتہ دار کے ساتھ سب سے افضل صلہ رحمی اس کی طرف سے حج کرنا ہے جو اسے قبر میں پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کا ثواب بھی اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے والدین نے حج نہ کیا ہو اور وہ ان کی طرف سے حج کرے تو یہ والدین کو کافی ہوتا ہے، اور آسمان میں ان کی روح کو خوشخبری دی جاتی ہے، اور وہ حج کرنے والا اللہ رب العزت کے ہاں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے لیکن انہوں نے اسلام میں فرض حج نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارے میں کیا کہتے ہو کہ اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا تو تم ان کی جانب سے قرض ادا کرتے؟ اس سے عرض کی، جی ہاں۔ ارشاد فرمائے، وہ حج بھی ان پر قرض ہے لہٰذا تم ادا کرو۔ سیدنا عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، کیا میں اپنی وفات یافتہ ماں کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا اور وہ تم ادا کرتی تو کیا تم سے قبول کر لیا جاتا؟ اس نے عرض کی، کیوں نہیں؟ پھر آپ نے اسے حج کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج عن میت فللذی حج عنہ مثل اجرہ، یعنی جو میت کی طرف سے حج کرے اس کے لیے بھی میت جتنا ہی اجر ہے۔ سیدنا عطا اور حضرت سیدنا زید ابن اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہما سے مروی کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے،
کیا میں ان کی طرف سے غلام آزاد کر سکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ سیدنا عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غلام آزاد کرنا حج اور صدقہ موت کے بعد بھی میت کو پہنچتے ہیں۔ سیدنا ابن جعفر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نوجوانان جنت کے سردار حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے وصال شریف کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد ان کی طرف سے غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا قاسم ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی طرف سے اپنا ایک بہت پرانا غلام آزاد کر دیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ اس سے میرے بھائی کو موت کے بعد نفع پہنچے گا۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ عاص نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی، جن میں سے 50 غلام ہشام نے آزاد کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ صدقہ، حج اور غلام آزاد کرنا یہ مسلمان ہی کی طرف سے ہے۔ اگر وہ یعنی عاص مسلمان ہوتا تو اس کا ثواب اسے پہنچتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر اور مشرک کو کوئی ثواب پہنچتا نہیں ہے۔ سیدنا حجاج ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من البر بعد البر ان تصلی علیہما مع صلاتک وان تصوم عنہما مع صیامک وان تصدق عنہما مع صدقتک، یعنی حسن سلوک در حسن سلوک یہ کہ تو اپنے ساتھ والدین کے لیے بھی دعا کر، اپنے روزوں کے ساتھ ان کی طرف سے بھی روزہ رکھ، اور اپنے صدقے کے ساتھ ان کی طرف سے بھی صدقہ کیا کر۔ سبحان اللہ۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں پر 2 مہینے کے روزے قضا ہیں، اگر میں ان کی طرف سے رکھ لوں تو انہیں کفایت کریں گے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ یہاں روزوں کا کفارہ دینا مراد ہے، یعنی تم اپنی ماں کے روزوں کا فدیہ دے دو، جو حکمن روزہ، یہ نہیں کہ ان کی طرف سے روزہ، تو ان کی طرف سے روزہ کیا ہوتا ہے؟ فدیہ دے دینا۔ تو اس نے عرض کی کہ میری ماں نے کبھی حج نہیں کیا، اگر میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو انہیں کفایت کرے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، یعنی جو انتقال کر جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے ادا کرے۔ تو یہاں وضاحت یہ ہے کہ جس شخص پر رمضان یا نظر کا روزہ قضا ہو گیا، پھر اسے قضا کرنے کا موقع ملا مگر قضا نہ کیا کہ مر گیا، تو اس کا ولی وارث اس کی طرف سے روزہ ادا کر دے۔ مراد یہ ہے کہ روزے کا فدیہ دے دے۔ چند وجہوں سے، ایک یہ کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، یعنی جو روزے کی طاقت نہ رکھیں ان پر فدیہ ہے، اور میت بھی اب طاقت نہیں رکھتا۔ دوسری یہ کہ خود حدیث شریف میں صراحتاً وارد ہوا ہے، الا لا يصومن احد عن احد ولا يصلين احد عن احد، کوئی کسی کی طرف سے نہ روزہ رکھے نہ نماز پڑھے، یعنی آپ اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، آپ فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ یہ نماز ان کی طرف سے ہے۔ تیسری یہ کہ خود صحابہ کرام کا فتویٰ یہ رہا کہ میت کی طرف سے روزوں کا فدیہ دیا جاوے، روزہ رکھا نہ جائے، دیکھو مرقات شریف میں ایسا ہی لکھا ہے۔ چوتھی یہ کہ قیاس شرعی بھی یہی چاہتا ہے، کیونکہ نماز بمقابل روزہ زیادہ اہم و ضروری ہے، مگر میت کی طرف سے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو روزے کیسے رکھ سکتا ہے؟
محض بدنی عبادت خود ہی کرنی پڑتی ہے، دوسرے سے نہیں کرائی جاتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اپنے مرحوبین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن شریف کا ثواب انہیں پہنچانے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عافیت اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین رب العالمین۔